نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کل یہ بات چل رہی تھی سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کو پکڑنے کے بعد کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو تصوف کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری تھا، بتایا تھا کہ سب سے پہلے حرام کمانے اور حرام کھانے پینے پہننے سے بچے۔ انسان کے پیٹ میں حرام جائے، اسی سے اس کے شریر اور جسم میں طاقت پیدا ہو، اور حرام کھا کر بنی طاقت سے اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، اور اللہ اس کو قبول بھی کر لے، یہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو پہلے حدیث بیان کی تھی، نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا تھا کہ جو شخص روزے میں گناہ سے اپنی زبان کو اور گناہ سے اپنے ہاتھ پیر کو نہیں روکتا، اللہ کو اس کے روزے اور بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف کھانا ہی حرام اسی سے روکا نہیں گیا ہے، بلکہ ہر حرام سے رکنا، ہر حرام سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن حرام کھانا یہ تو ہر حرام کے لیے بنیاد ہے۔ جب آدمی کے پیٹ میں حرام جاتا ہے تو اس حرام کا اثر اس کی زبان قبول کرتی ہے، اس کی آنکھ قبول کرتی ہے، اس کا دل قبول کرتا ہے، اس کا دماغ قبول کرتا ہے، اس کے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان ہر چیز اس حرام سے جو پیٹ میں پہنچا ہے، جس سے سارے جسم کو طاقت اور زندگی ملتی ہے، انسان کے جسم کا ہر حصہ اس کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ ایک گناہ کیا کہ حرام کمایا اور حرام کھایا، سارا جسم حرام کی طرف لگ گیا، یہ بنیاد ہے۔ لیکن جو اور حرام ہو رہے ہیں حرام کھانے کے نتیجے میں، وہ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں، اور وہ اثر کیا ہے کہ انسان کو حرام کھانے سے، حرام کرنے سے، حرام بولنے سے،
حرام دیکھنے سے عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کا ذکر بھی تو عبادت ہے، نماز بھی تو عبادت ہے، روزہ بھی تو عبادت ہے، حج بھی تو عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی تو عبادت ہے. جو آدمی حرام کرے گا، حرام دیکھے گا، اپنی نظر کو حرام سے نہیں بچائے گا، وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ نہیں ہو سکتا. اگر بچائے گا عبادت گزار بن جائے گا. روزے دار کو، اللہ کی تسبیح کرنے والے کو، اللہ اللہ کرنے والے کو، اللہ کا ذکر کرنے والے کو اگر اس ذکر سے لابھ اور فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ حرام سے بچے. چاہے وہ حرام کمانے کا ہو، پیٹ میں ڈالنے اور کھانے کا ہو، چاہے وہ آنکھ کا حرام ہو، چاہے زبان کا حرام ہو، چاہے ہاتھ پیر کا حرام ہو، ہر حرام سے بچے. نہیں تو عبادت کی توفیق نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو مقبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ جس طاقت سے عبادت کر رہا ہے جسم کے اندر وہ طاقت حرام کھا کر بنی ہے. اس کو ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ میں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، کون لے گا؟ تاکہ وہ خود ان نصیحتوں پر عمل کرے اور جو عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو بتلائے. ابو ہریرہ فرماتے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آنا یا رسول اللہ، مجھے نصیحت کیجیے. میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں کہ آپ جو نصیحت فرمائیں گے اس نصیحت کو خود بھی زندگی میں اتاروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا بھی. فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب میں نے یہ بات کہی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اخذ یدی بیدہ الشریفہ، میرے ہاتھ کو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑا، وعدہن خمسا، اور میری 5 انگلیوں پر 5 نصیحتیں گنوا دی. کیا یہ ہے میری نصیحت؟ کیا مطلب؟ خود بھی ابو ہریرہ اس پر عمل کرو اور جہاں تک پہنچا سکتے ہو ان نصیحتوں کو پہنچاؤ تاکہ میری امت ان نصیحتوں پر عمل کرے. صرف تم ہی نہیں بلکہ یہ نصیحتیں ساری امت کے لیے ہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن ہے. ان 5 نصیحتوں میں پہلی نصیحت فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا اتق المحارم، اے ابو ہریرہ ہر حرام سے بچ، چاہے کھانے کا حرام ہو، چاہے زبان کا حرام ہو، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، گالی دینا، دوسرے کو ستانا،
کلمہ کفر کہنا، فسق و فجور زبان سے بکنا، ہر حرام سے بچ، چاہے آنکھ کا ہو اجنبیہ کو دیکھنا، چاہے کان کا ہو حرام سننا، چاہے ہاتھ کا ہو ظلم کرنا، چاہے پیر کا ہو حرام کام کی طرف بڑھنا، چاہے دماغ کا ہو حرام کو سوچنا، کس طرح چوری کروں سب دماغ کو لگانا، چاہے دل کا ہو حرام سے اپنے دل کو لگانا، ہر حرام سے بچ۔ تو پھر ہوگا کیا؟ اگلا جملہ بتاتے ہیں، اگر تو ہر حرام سے بچے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، ہر حرام سے بچے گا تو اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر حرام سے نہیں بچے گا تو عبادت کی توفیق نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو عبادت کرے گا تو اس میں رنگ نہیں چڑھے گا، دل نہیں لگے گا، تو اللہ سے رشتے کو قائم کرنا چاہے گا، اللہ تیری طرف توجہ نہیں کرے گا، تو اللہ اللہ کرے گا، اللہ منہ موڑ لے گا، کل قیامت کے دن نہ تیری طرف رحمت کی نظر ڈالے گا، نہ تجھ سے تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے بات کرے گا، نہ تیرے گناہوں کی بخشش کرے گا۔ کیوں؟ دنیا میں حرام کیا کرتا تھا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جائے تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بنیادی اس کے لیے پتھر یہ ہے کہ تو ہر حرام سے اپنے آپ کو بچا۔ پھر بھی اگر ہو جائے تو فرماتے ہیں اللہ سے معافی کی بھیک مانگ۔ آدمی گناہ نہ کرے یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ خصوصیت کہ گناہوں سے معصوم ہو آدمی، یہ تو انبیاء اور رسولوں کی صفت ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ امتی ہم لوگ گناہوں سے پاک ہو جائیں نہیں ہو سکتا۔ اس امت میں سب سے بڑا طبقہ، سب سے اونچا وہ لوگ جو انبیاء کے نیچے ہیں، جن کو متقی کہا جاتا ہے۔ متقی میں بھی سب سے اونچے درجے کے متقی، جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اعدت للمتقین، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ ہے۔ ان سے اونچا کوئی طبقہ نہیں ہے۔ وہ بھی یہ نہیں تھا کہ گناہ ان سے نہ ہوتا ہو، نہیں، اگر گناہ اول تو کرتے نہیں تھے، لیکن اگر گناہ غلطی سے ہو گیا تو ہماری طرح نہیں کہ ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی، نہیں، روتے تھے، معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ سے معاف کراتے تھے۔
انہی کی صفت ہے متقیوں کی، الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. ایسے لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے جو گناہوں سے بچتے آئے، لیکن اگر پھر بھی بتقاضائے بشریت آدمی ہیں گناہ ہو گیا تو ایسا نہیں کہ مکھی ناک کو بیٹھی اڑا دی، نہیں، روتے تھے، معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ سے گناہ کو معاف کراتے تھے. یہ ہے مطلب اس کا. آدمی ذکر کرے اور گناہ سے نہ بچے، اس کا تو مطلب ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ذکر ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے کے چلنا چاہے گا، اور یہ گناہ بیچ میں دیوار بن کر کھڑا ہو جائے. نہیں، پہلے ان گناہوں کی سزا بھگتے گا جہنم میں، تب آگے بڑھے گا جنت کی طرف. یہ بڑی اہم چیز ہے. جیسے کچھ نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ گناہ گار کو گناہ لے کر چلے گا جہنم کی طرف. وہ اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ اس آدمی کے اور جہنم کے درمیان میں دیوار بن جائیں گے. نہیں، جہنم میں نہیں، اس کے قصور معاف ہوں گے. حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کی بچیاں ہیں اور وہ اپنی بچیوں کو، بہنوں کو بہت خوشی کے ساتھ پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کسی مصیبت کا شکار ہو گئی بچی، شادی نہیں ہوتی مگر احساس نہیں ہونے دیتا، شادی ہو گئی، طلاق ہو گئی، گھر میں آ کر بیٹھ گئی مگر احساس نہیں ہونے دیتا، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، بہنوں کے ساتھ اپنی بچیوں جیسا سلوک کرتا ہے، بچے اور بچیوں میں کوئی فرق نہیں ہونے دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے کن لہ حجابا من النار، یہ بچیاں، یہ بہنیں اس آدمی کے لیے جہنم سے پردہ اور دیوار بن جائیں گی. یہی مطلب ہے کہ گناہ چاہیں گے لے کر جائیں مگر بچیوں اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، ان میں کبھی بچے اور بچیوں میں فرق نہیں کیا، بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیلا مگر ان کو احساس نہیں ہونے دیا. یہ اللہ کے یہاں اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ یہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں پردہ بن جائے. میرے بھائی، اللہ کا ذکر یہ چاہتا ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے بچے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، چاہے وہ کسی طرح کے بھی گناہ ہو. نہیں تو گناہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو، ذکر یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو. یہ دونوں چیزیں آئیں گی تو ذکر کا پورا فائدہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے رمضان کی ان گھڑیوں کے اندر
جس کا 10 دن تو گزر چکے، رحمت کی 10 راتیں اور 10 دن گزر چکے، اب دوسرے 10 دن جو کل رات سے شروع ہو گئے، فرمایا یہ 10 دن تو اور اوپر اٹھ کر بندوں کی، روزے داروں کی گناہوں کی بخشش کے دن ہیں۔ یہ بخشش بھی رحمت خداوندی ہی کا نتیجہ ہے۔ وہ رحمت کے دن گزرے، اب اور اوپر بڑھ کر خدا کی رحمت کے مستحق ہو گئے روزے دار، وہ روزے دار جو روزہ رکھتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رحمت خداوندی کا حصہ پاتے پاتے اب وہ مغفرت ذنوب، گناہوں کی بخشش کے مرحلے میں آ گئے۔ اس وقت اور بھی زیادہ گناہوں سے بچ کر، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ سے لو لگا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک رو رو کر مانگنی چاہیے۔ اے اللہ، یہاں تک آپ نے اپنے کرم اور رحم سے پہنچایا ہے تو اب حصہ عطا فرما دیجیے کہ گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ جس طرح میلا کچیلا کپڑا دھو کر پاک کو صاف کیا جاتا ہے، چم چم چمکتا ہے، اے اللہ اس سیاہ زندگی کو اور سیاہ نامہ اعمال کو مغفرت اور بخشش سے سفید بنا دیجیے۔ اس کے لیے یہ دن اور یہ راتیں ہیں۔ اگر اس میں بھی آدمی بات کرے بیٹھ کر کے، خواہ مخواہ کی غیبت کرے، چغلی کرے، دنیا کے جھمیلوں کے اندر مسجد میں بیٹھ کر پڑا رہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے نہ جوڑے، یہ تو بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ اس لیے ان دنوں کے اندر خاص طریقے پر یہ مغفرت کے دن ہیں، مغفرت کی راتیں ہیں، گناہوں کی معافی کی راتیں ہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ ہر منٹ اور سیکنڈ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، خدا جانے موت کے بعد کیا ہوگا۔ وہ گناہ جو کل قبر کے اندر مصیبت بنیں گے اور اس کے بعد میدان محشر میں رسوائی کا سبب بنیں گے، اے اللہ اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ سے معافی کی بھیک مانگتا ہوں تاکہ کل رسوائی سے آپ کی پناہ میسر ہو سکے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان 10 دن اور 10 راتوں کے اندر اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے سامان مہیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ رات اور دن ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، رو رو کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان کرنا چاہیے۔ اللہ نے مغفرت کے دن اور راتیں رکھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم مائل بکرم ہیں، آ گئے مغفرت کے لیے، مانگو تو دل لگا کر کے، ہم سے لو تو لگاؤ۔ جس نے مانگ لیا، مغفرت کرا لی، وہ خوش نصیب ہے۔ جو مائل بکرم ہوتے ہوئے بھی اللہ کے کرم سے محروم رہ گیا، اس کے لیے نہ کوئی پھر در ہے، نہ کوئی ملجا و ماوا اور ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سامان مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری
آخرت کو آباد فرما دے، دنیا کو آباد فرما دے، اور ہمارے دل میں اپنی خشیت اور خوف آخرت پیدا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ